دوستو، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے اردو کی ولادت کے تعلق سے متفرق نظریات کی، اس سے پچھلی قسط میں ہم نے بات چیت کی دکن میں اردو کی پیدائش اور سندھ میں اردو کی پیدائش کے تعلق سے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک تیسرے نظریے کی، یعنی پنجاب میں اردو کی ولادت۔ یہ نقطۂ نظر حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ آپ نے بہت سے حقائق کا سراغ لگا کر اس بات کی مضبوط دلیلیں اور پختہ ثبوت فراہم کیے ہیں کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ آپ نے اردو کی داغ بیل پنجاب میں ثابت کرتے ہوئے کہا کہ جب محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر پے در پے حملے کیے تو یہی وقت تھا کہ اردو کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مذکورہ حملوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی حکومت پنجاب میں مستحکم ہوئی۔ ان میں زیادہ تر کا تعلق فارسی سے تھا اور بہت سو کا عربی سے بھی۔ یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ حکومت کے مستحکم ہونے کے بعد یہ حکمران اور ان کے خاندان وغیرہ 200 سال تک یہاں پر مقیم رہے، اور شاہی خاندان کے علاوہ بہت سے لوگ جو فوج میں تھے یا دیگر لوگ جو حکومت کی وجہ سے وہاں پر مقیم تھے، تو 200 سال کا عرصہ انہوں نے پنجاب میں گزارا۔ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں، ان کا نقطۂ نظر ہے کہ ایک نئی زبان کی ابتدا کے لیے، ایک نئی زبان کی پیدائش کے لیے یہ طویل مدت کافی ہے۔ آہستہ آہستہ یہاں کی مقامی زبان عربی اور فارسی الفاظ کے ساتھ اختلاط اور ارتباط کا عمل دہراتی رہی، تو اس طرح جب وہاں کی مقامی زبان میں عربی اور فارسی الفاظ کو جگہ ملی تو اس ارتباط اور انجذاب کے نتیجے میں جو الفاظ جذب ہوئے مقامی زبان میں، اس کے نتیجے میں ایک نئی زبان منظر عام پر آئی۔ یہ زبان پنجاب کے مقامی لوگ اور وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ پنجاب میں آئے تھے، حکومت کے لشکر کے لوگ یا شاہی لوگ وغیرہ، تو مقامی لوگ اور آئے ہوئے لوگ، ان دونوں کی مشترکہ زبان کہلائی۔ یہ نئی زبان جو وجود میں آئی، یہ ان کی مشترکہ زبان کہلائی۔ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ یہی اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ دراصل سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے ساتھ ساتھ بر صغیر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ سلسلہ جو ان کی فتوحات پر مبنی تھا 1000 عیسوی سے 1026 عیسوی تک جاری رہا، اور پنجاب سندھ کے علاوہ قنوج، گجرات، متھرا وغیرہ تک فاتحین کے قدم پہنچے۔ لیکن محمود غزنوی نے ان سب مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت کے دائرے میں شامل نہ کیا، بلکہ اس نے یہ کیا کہ 1025 عیسوی میں لاہور میں اپنا نائب مقرر کر کے پنجاب کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ نئے فاتحین میں ترک اور افغان شامل تھے۔ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے۔ علماء اور صوفیہ وغیرہ نے یہاں آ کر تبلیغ دین، رشد و ہدایت کے مراکز قائم کیے، خانقاہیں بنائیں اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر پڑا، کیونکہ فاتحین نے پنجاب میں آباد ہو کر یہاں کی زبان کو بول چال کے لیے اختیار کیا۔ اس طرح غزنوی دور میں مسلمانوں کی اپنی زبان عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خط و خال نمایاں ہوئے۔ دراصل اس ہندوی زبان کو ہی اردو کی ابتدائی شکل کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اور صوفیہ حضرات جب فوج کے یا لشکر کے ساتھ ہند میں داخل ہوئے، یا جس طرح بھی وہ ہند میں داخل ہوئے، تو ظاہر ہے وہ یہاں کی زبان نہیں جانتے تھے، اور تبلیغ دین یہاں کے مقامی لوگوں میں کرنی تھی، تو جن لوگوں میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا تھا وہ انہی لوگوں کی زبان نہیں جانتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے الفاظ کچھ ان کے الفاظ ملا جلا کر کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی،
کچھ ان علماء کرام اور صوفیہ حضرات نے وہاں کی مقامی زبان کو سیکھا اور کچھ اس میں اپنے الفاظ خلط ملط کیے اور ان سے بات چیت کی. تو اس طرح جو ہند میں زبان وجود میں آئی اسے پہل ہندوی کہا گیا، ہندی بھی کہا گیا. یہی شکل تھی اردو کی ابتدائی شکل. حضرت امیر خسرو وغیرہ نے اردو زبان کے لیے لفظ ہندوی یا ہندی استعمال کیا ہے. بہرحال اسی بات سے حافظ شیرانی یہ ثابت کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں کہ اس طرح ایک نئی زبان کی پیدائش ممکن ہے، اور یہ نئی زبان جو اردو کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں یہ اس طرح سے پنجاب میں پیدا ہوئی. یہ کچھ قابل غور نکات ہیں کہ یہ مدت ایک طویل مدت تھی. اس میں الفاظ کا ایک دوسرے میں خلط ملط ہونا بہت حد تک ممکن تھا، جو کہ ہوا بھی. اور صرف الفاظ تک ہی یہ بات نہیں بلکہ بہت سی عربی اور فارسی تراکیب بھی پنجاب کی مقامی زبان میں گھل مل گئیں، اس میں مدغم ہو گئیں. اس عرصے کے بعد 1193 عیسوی میں مسلمانوں نے قطب الدین ایبک کی فوج کے ساتھ دہلی کا رخ کیا. دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں مسلمان قریب تمام شمالی ہند پر چھا گئے. لہذا مسلمان شمالی ہند پر بھی حکمران ہوئے. تو دارالخلافہ جو اب تک پنجاب اور اس کے گرد و نواح کی وجہ سے لاہور تھا، اب شمالی ہند کے بڑے علاقے کے سبب دہلی منتقل کر دیا گیا. تو جس نئی زبان کی بنیاد پنجاب میں پڑ چکی تھی اور اب تک بول چال کی ایک عمدہ زبان کی شکل میں اپنا تعارف پیش کر چکی تھی، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دہلی اور اس کے اطراف تک پہنچ گئی، اور یہاں اس کے ارتقاء کی منزلیں طے ہونا شروع ہوئیں. حافظ محمود شیرانی نے ان دلائل کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل پیش کیے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اردو سے پنجابی کی مماثلت اور مشابہت کو نمایاں کیا ہے، اور بہت سی لسانی شہادتوں کے ذریعے آپ نے اپنے اس نظریے کی صداقت کے ثبوت مہیا کیے ہیں. حافظ محمود شیرانی ایک مقام پر کہتے ہیں کہ اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی اور ملتانی کے بہت قریب ہے. یعنی اردو کا جو صرف و نحو ہے اس میں یہ ملتانی کے بھی قریب ہے اور پنجابی کے قریب تو بہرحال ان کے مطابق ہے ہی. آگے کہتے ہیں دونوں میں اسماء و افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے اور دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے بہت سے قواعدی اصولوں پر بھی ایک ہی قاعدہ جاری ہے. دونوں زبانیں تذکیر و تانیث کے قواعد میں تقریباً متحد ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ اردو اور پنجابی میں قریب 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں. یہ ہم نے آپ کی بات کا مفہوم پیش کیا ہے، حافظ شیرانی کی بات کو اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے. چنانچہ محمود شیرانی نے اپنے موقف کی بنیاد بہت ٹھوس اور مستحکم دلائل پر رکھی ہے. اردو اور پنجابی کی جو مماثلتیں آپ نے پیش کی ہیں ان میں سے کچھ ہم یہاں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جیسا کہ حافظ شیرانی کہتے ہیں، فعل میں نا کا اضافہ کر کے مصدر بنانے کا قاعدہ اردو اور پنجابی میں یکساں ہے. جیسے اردو میں سیکھ سے سیکھنا، اسی طرح پنجابی میں سکھ سے سکھنا وغیرہ. دوسرے یہ کہ مذکر سے مؤنث بنانا یعنی تذکیر و تانیث کے قاعدے بھی یکساں ہیں. مثلا اگر کسی مذکر کے آخر میں الف آتا ہے تو اس کا مؤنث بنانے کے لیے الف کو ہٹا کر یہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے اچھا سے اچھی. اسی طرح سے دیگر الفاظ ہرا سے ہری وغیرہ. تیسرے یہ کہ دونوں زبانوں میں فعل بھی فاعل کے مطابق ہی آتا ہے. اگر فاعل مذکر ہے تو فعل سے بھی اس کے مذکر ہونے کا علم ہوگا، جیسے اردو میں لڑکا آیا اور پنجابی میں منڈا آیا. اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی اس کے مؤنث ہونے پر دلالت کرے گا، جیسے اردو میں لڑکی آئی اور پنجابی میں کڑی آئی.
चौथे नंबर पर फ़ैल लाजिम से फ़ैल मुतादी दोनों ज़ुबानों में यकसा कायदे से बनाया जाता है, जैसे उर्दू में बैठना से बिठाना और पंजाबी में बहना से बहाना वगैरह। इनके अलावा और भी बहुत से कायदे हैं जो दोनों ज़ुबानों में यकसा तौर से मुश्तमिल हैं। इस तरह ये खूब साबित हो जाता है कि उर्दू और पंजाबी ज़ुबान में इंतहाई यकसानियत पाई जाती है। अल्लामा इकबाल के भी एक कौल से ऐसा जाहिर होता है कि आपका ख्याल भी पंजाब में उर्दू की पैदाइश की तरफ था, जैसा कि एक बार नसीरुद्दीन हाशमी ने अपनी किताब दक्कन में उर्दू अल्लामा इकबाल को पेश की तो आपने उनसे कहा कि गालिबन पंजाब में भी कुछ पुराना मसाला मौजूद है, अगर इसके जमा करने में किसी को कामयाबी होगी तो मौर्रिख़ उर्दू के लिए नए सवालात पैदा होंगे। इस तरह बहुत से मुहक्किकों और मौर्रिखों ने महमूद शिरानी और डॉक्टर ज़ोर के ख्याल की तायीद की और मुसलमान फातिहीन का पंजाब के लोगों के साथ इख्तिलात का जिक्र किया। प्रोफेसर चटर्जी अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहते हैं कि मौजूदा दौर में भी मशरिकी पंजाब और मगरिबी उत्तर प्रदेश की ज़ुबानों में बहुत हद तक मुमासलत पाई जाती है और अब से 800-900 साल कबल तो ये मुमासलत और भी ज़्यादा रही होगी। इसलिए ये इम्कान शिद्दत के साथ पैदा होते हैं कि इन इलाकों की ज़ुबानें इंतहाई तौर पर मिलती जुलती रही हों, और ये तो जाहिर है कि मुसलमान फातिहीन जो पंजाब में मुकीम थे उन्होंने कुदरती तौर पर वही ज़ुबान अपनाई होगी जो उस वक्त वहाँ बोली जाती होगी। तो दोस्तों, अगर इम्तहान में सवाल इस तरह आया कि पंजाब में उर्दू की पैदाइश ये नज़रिया किसका है, तो आपका जवाब होगा हाफिज़ महमूद शिरानी का। और अगर सवाल हो कि पंजाब और गर्दुन्नवाह में फतूहात का सिलसिला, जो बाहर से आए हुए मुसलमान थे उनकी फतूहात का सिलसिला तकरीबन कब से कब तक जारी रहा, तो जवाब होगा 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक। एक सवाल यूं भी हो सकता है कि पंजाब से मुसलमानों ने जो दिल्ली का रुख किया तो वो किसकी फौज के साथ किया, तो जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर सवाल हुआ कि ये किस सन की बात है कि वो मुसलमान जिनकी हुकूमत पंजाब में इस्तेहकाम पा चुकी थी वो दिल्ली किस सन में आए, तो इसका जवाब होगा 1193 ईस्वी में। इसी तरह और भी बहुत से सवाल हो सकते हैं जो आप इस वीडियो को देखकर खुद ही जिनका अहाता कर सकते हैं। अब इस किस्त को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगली किस्त में हम चौथे नज़रिए पर गुफ्तगू करेंगे जो कि दिल्ली और इसके गिरदुन्नवाह में उर्दू की पैदाइश का है और मसूद हुसैन का दिया हुआ है। अब हमें इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।